عجیب ترین چوری کا واقعہ۔ ایک نہایت شاطر اور ماہر چور نے چوری کی خاطر مہنگا لباس زیب کر کے معزز اور محترم دکھائی دینے والے سیٹھ صاحب جیسا حلیہ بنا لیا اور صرافہ بازار میں سنار کی ایک دکان کے اندر چلا گیا۔ سنار نے جب اپنی دکان میں وضع قطع سے نہایت ہی رئیس اور محترم دکھائی دینے والے سیٹھ کو دیکھا جس کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا، تو سنار کو ایسا لگا جیسے اس کی دکان کے باغ جاگ اٹھے ہوں۔ اسے پہلی بار اپنی چھوٹی سی دکان کی عزت و وقار میں اضافے کا احساس ہوا۔ سنار نے آگے بڑھ کر سیٹھ کا استقبال کیا۔ سیٹھ کے بہروپ میں چور نے کہا، آپ سے آج خریداری تو ضرور ہوگی، مگر اس سے پہلے بتائیں کہ کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اپنی سخاوت سے ہمارے ساتھ مسجد بنانے میں حصہ ڈالیں؟ اس نیک کام میں آپ کا حصہ خواہ ایک درہم ہی کیوں نہ ہو۔ سنار نے چند درہم سیٹھ کے حوالے کیے تھے۔ اسی اثنا میں ایک لڑکی جو در حقیقت چور کی ہم پیشہ تھی دکان میں داخل ہوئی اور سیدھی سیٹھ کے پاس جا کر اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور التجائیہ لہجے میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خیر و برکت کی دعا کے لیے کہا۔ سنار نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور معزز خوانہ لہجے میں کہنے لگا، اے محترم سیٹھ صاحب، لا علمی کی معافی چاہتا ہوں مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ لڑکی نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کیا اور سنار سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، تم کیسے بد نصیب انسان ہو، برکت، علم، فضل اور رزق کا سبب خود چل کر تمہارے پاس آ گیا ہے اور تم اسے پہچاننے سے قاصر ہو۔ لڑکی نے سیٹھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلاں علاقے کے مشہور و معروف سیٹھ ہیں جنہیں خدا نے کثرت علم و دولت کی فراوانی اور ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ انہیں انسانوں کے بھلے کے سوا کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی۔ لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔ سنار نے سیٹھ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ سیٹھ صاحب، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ میرا سارا وقت اس دکان میں گزرتا ہے اور باہر کی دنیا سے بے خبر رہتا ہوں، اس لیے اپنی جہالت کی وجہ سے آپ جیسی برگزیدہ ہستی کو نہ پہچان پایا۔ سیٹھ نے سنار سے کہا، کوئی بات نہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی پر نادم ہونے والا شخص خدا کو بہت پسند ہے۔ تم ایسا کرو، ابھی میرا یہ رومال لے لو اور 7 دن تک اسے اپنا چہرے پہ پونچھتے رہنا۔ 7 دنوں بعد یہ رومال تمہارے لیے ایسی برکت اور ایسا رزق لے آئے گا جہاں سے تمہیں توقع بھی نہ ہوگی۔ جوہری نے پورے ادب و احترام کے ساتھ رومال لیا، اسے بوسہ دیا، آنکھوں کو لگایا اور اپنا چہرہ پونچھا تو ایسا کرتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی سیٹھ اور اس کی دوست لڑکی نے سنار کی دکان کو لوٹا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اس واقعے کو جب 4 سال گزر گئے اور سنار رو دھو کر اپنا نقصان بھول چکا تھا تو 4 سال بعد پولیس کی وردی میں ملبوس 2 اہلکار سنار کی دکان پر آئے۔ ان کے ساتھ وہی چور سیٹھ تھا جس کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئیں۔ سنار اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ ایک پولیس والا سنار کے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا آپ اس چور کو جانتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی گواہی ہی سے قاضی اسے سزا سنا سکتا ہے۔ سنار نے کہا، کیوں نہیں، اس نے فلاں فلاں طریقہ واردات سے مجھے بے ہوش کر میری دکان لوٹ لی تھی۔ پولیس والا سیٹھ کے پاس گیا اور اس کی ہتھ کڑی کو کھولتے ہوئے کہنے لگا، تم نے جس طرح دکان لوٹنے کا جرم کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ ساری کارروائی دہراؤ تاکہ ہم طریقہ واردات کو لکھ کر گواہ سمیت قاضی کے سامنے پیش کر کے تم پر فرد جرم عائد کروا سکیں۔ سیٹھ نے بتایا کہ میں اس طرح داخل ہوا اور یہ کہا اور میری مدد کا لڑکی آئی، اس نے فلاں فلاں بات کی، پھر میں نے رومال نکال کر دکاندار کو دیا۔ پولیس والے نے جیب سے ایک رومال نکال کر شیخ کو تھمایا۔ سیٹھ نے سنار کے پاس جا کر اسی طریقہ سے اسے رومال پیش کیا تو پولیس والا سنار سے کہنے لگا، جناب آپ بالکل ٹھیک اسی طرح سے رومال اپنے چہرے پر پھیریں جیسے اس دن پھیرا تھا۔ سنار نے ایسا ہی کیا اور وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ سیٹھ نے اپنے دوستوں کی مدد سے دوبارہ دکان لوٹ لی جنہوں نے پولیس والوں کا بھیس بدل کر رکھا ہوا تھا۔ آج ہمارے ملک کا بالکل یہی حال ہے۔ ہر 4 سال بعد چور بھیس بدل کر ہمارے پاس آتا ہے اور چکنی چپڑی باتوں سے ملک اور عوام کا سامان لوٹ کر پتلی گلی سے نکل دیتا ہے۔ ہر دفعہ ایک نیا منظر، نیا لباس، نیا بہروپ، نئی شکل اور نیا حربہ جس سے عوام دھوکہ کھا کر اعتبار کرتی ہے اور آخر میں محافظوں سمیت نکلتا وہی چور ہے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔